السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک بڑا شور مچا ہوا ہے کہ جی آئینی پیکیج وکلا کے گروپ نے کہا ہے کہ جی آئینی پیکیج کے خلاف، یہ آئینی پیکیج کے خلاف جا رہے ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آئینی پیکیج ہمیں جب تک ہم منظور نہ کریں وہ آگے نہیں جا سکتا۔ اور اس سلسلے میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وکلا مختلف سیاسی جماعتوں کے گروپ کا حصہ ہوتے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کا حصہ ہے، کوئی پی ایم ایل این کا حصہ ہے، کوئی پی ٹی آئی کا حصہ ہے، پھر ایک باڈی ہے ان کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سپریم کورٹ بار کونسل، ٹھیک ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ بار، آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اس میں مختلف جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، مختلف الیکشن ہوتا ہے تو مختلف ذہن کے لوگ جیتتے ہیں، کوئی پی ٹی آئی والا جیت جاتا ہے، کوئی پی ایم ایل این والا جیت جاتا ہے، کوئی پیپلز پارٹی والا جیت جاتا ہے۔ تو وکلا کی اپنی ایک باڈی ہے، جو اصل باڈی ہے وہ پاکستان بار کونسلز ہے۔ اب ایک گروپ ہے وکلا کا، اس نے اعلان کر دیا، حامد خان گروپ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹرائک پہ جائیں گے، اور وہ چلے گئے سپریم کورٹ۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، اور میں نے سنا ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اس پر آبزرویشن اور آبجیکشن لگا کے واپس کر دیا۔ یہ پہنچ گئے کہ جی اس آئینی پیکج کو روکا جائے جو پارلیمنٹ کرنے جا رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ آئینی ترمیم کو روکا جائے جو پارلیمنٹ کرنے جا رہی ہے، وہ آئینی ترمیم غلط ہے، سپریم کورٹ میں پہنچ گئے۔ بھائی پارلیمنٹ کا کام ہے آئینی ترمیم کرنا یا نیا قانون بنانا۔ قبل از وقت ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، وہ اس کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ وہ بہت خطرناک بچہ ہوگا۔ تو بچہ پیدا ہو جائے، اس کے طور طریقے دیکھیں، اس کو پڑھیں، اسٹڈی کریں، اس کی چیزیں نکالیں، اتنے ماہر لوگ ہیں، پھر آپ جائیں سپریم کورٹ میں کہ جناب یہ غلط قانون بن گیا ہے، غلط آئین بن گیا، چلو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ابھی سے یہ کہ بچہ پیدا ہی نہیں ہو، کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خطرناک بچہ ہوگا، آپ سمجھتے ہیں، ایک گروہ سمجھتا ہے، اور اس کے لیے وہ اسٹرائک کر رہے ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں۔ اور اب تو اعلان کر دیا ہے کہ وکلا برادری، حالانکہ یہ وکلا برادری نہیں ہے، گروپ ہے، ان کی مرضی کے بغیر آئینی پیکج نہیں آ سکتا۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ آئین اور قانون جو پاکستان جس کے اوپر چلتے ہیں، سارے ادارے چلتے ہیں، بار کونسل چلتا ہے، بار ایسوسی ایشن چلتے ہیں، ججز چلتے ہیں، پاکستان کی حکومتیں چلتی ہیں، قانون چلتا ہے، ہر ادارہ چلتا ہے، الیکشن کمیشن چلتا ہے، وہ آئین اور قانون ہے۔ آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہے کہ اگر حکومت کوئی آئینی پیکج لینا چاہے تو اس کو جو ہے وہ ایک گروپ آف وکلا کے مشورے سے لائے، جب تک وہ اجازت نہ دے حکومت نہیں لائے؟ کہیں آئین میں لکھا ہے؟ آئین میں تو ایک طریقہ کار ہے کہ آئینی پیکج لانا حکومت کی ذمہ داری ہے، فیڈرل حکومت یعنی کابینہ اس کی اپروول دے گی، پھر وہ چلا جائے گا پارلیمنٹ میں، وہاں پارلیمانی کمیٹی ہے، وہ پارلیمانی کمیٹی اس کی اسکروٹنی کرتی ہے، جہاں ہر سیاسی جماعت کے نمائندے ہوتے ہیں، اپوزیشن کے بھی ہوتے ہیں، حکومت کے بھی ہوتے ہیں، وہ اپنا آؤٹ پٹ دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی باضابطہ پارلیمنٹ میں اس کو لایا جاتا ہے ایک بل کی صورت میں، اور پھر بل پارلیمنٹ اگر اکثریت سے وہ بل 2/3 میجورٹی کا بل ہے، اگر 2/3 میجورٹی سے اس بل کو پاس کرتی ہے تو وہ قانون بن گیا، اور پھر صدر صاحب اس کو سائن کرتے ہیں، وہ قانون کا حصہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ۔ باقی کہاں لکھا ہے کہ اگر حکومت کوئی آئینی پیکج لائے یا آئین میں ترمیم کرنے جا رہی ہے تو وہ ان وکلا یا ججز یا ان کے گروپ، ایک خاص گروپس کی اجازت مرضی کے بغیر نہیں لا سکتی؟ تو یہ تو بدماشی ہے۔ چیخیں چلائیں آپ، جب آپ کا اختیار نہیں، آئین ہی نہیں دیتا، تو آپ کو ڈر ہے اگر کسی آئینی پیکج سے، اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ آئینی پیکج آئے، تو آپ شور مچائیں۔ لیکن آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آئین کا طریقہ کار بالکل کلیئر ہے کہ آئینی پیکج لانے کی ذمہ داری حکومت کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی یقیناً کابینہ اس کی اپروول دیتا ہے، پھر وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے، پارلیمنٹ میں جو کمیٹی ہوتی ہے، پارلیمانی کمیٹی، جس میں اپوزیشن اور حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں ڈیبیٹ ہوتا ہے، اور وہ نمائندے اس بل کے اندر کچھ امینڈمنٹ کرتے ہیں، سفارشات کرتے ہیں، اور اس بل کو پھر
آگے فارورڈ کرتے ہیں اور پھر حکومت اس بل کو ٹیبل کرتی ہے پارلیمنٹ میں, اور اگر پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے, اور قانون بننے کے اوپر یعنی بل پاس ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جب یہ صدر پاکستان کے پاس جاتا ہے اور وہ سائن کر دیتے ہیں تو قانون بن جاتا ہے. تو یہ ریلیشن تو آئین میں ہے, لیکن ان وکلا اور خاص طور پہ اس وکلا گروپ سے پوچھا جائے, کسی ججز سے پوچھا جائے یہ کہاں لکھا ہے. اور دوسرا یہ بات بھی کہ جناب علی ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے, ابھی آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں ٹیبل ہی نہیں کی گئی ہے, ابھی کابینہ نے اس کی اپروول نہیں دی ہے اور نہ وہ ٹیبل ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس آئینی پیکج کو ختم کیا جائے, یہ ملک کے لیے خطرناک ہے, یہ دنیا کے لیے خطرناک ہے, یہ پتہ نہیں کس کے لیے خطرناک ہے. یعنی ایک بچے پیدا ہونے سے پہلے اسے کہا جا رہا ہے یہ بچہ آئے گا تو یہ بچہ بہت خطرناک ہوگا. ارے بھیا ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے, تمہیں کیا پتا, کیسے تم نے کہہ دیا. ہمارے ہاں اکثر وکلا ایسے ہیں, معذرت کے ساتھ کس طرح وکلا بنتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے. آپ بلائیے, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ پاکستان کی آئین میں کتنے آرٹیکل ہیں. بیشتر وکلا کو نہیں پتا. آپ پوچھ لیں کتنے شیڈیول ہیں, ان کو نہیں پتا ہوگا. آپ پوچھ لیں کہ کون سا فنڈامنٹل رائٹس کتنے آرٹیکل پر مشتمل ہے, ان کو یہ نہیں پتا ہوگا. ان سے پوچھ لیں کہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور شریعت کورٹ کتنے آرٹیکلز ہیں, ان کو نہیں پتا ہوگا. الیکشن کمیشن پورا ایک اس کا نظام کتنے آرٹیکل پہ, ان کو یہ نہیں پتا ہوگا. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کون سا آرٹیکل اسلامک پروویژن کو اسٹیبلش کرتا ہے. ایون ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سا آرٹیکل ایسا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کافر ہیں اور یہ مسلمان. میں دعوے سے کہتا ہوں کیونکہ میں ان لوگوں کو بلاتا ہوں, بیٹھاتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان میں سے بیشتر کو یہ نہیں پتا کہ آئین کے آرٹیکل کتنے ہیں, اور یہ اس کے کسٹوڈین بن گئے, حالانکہ کسٹوڈین ہے ہی نہیں. آئین کی ترمیم کرنا, قانون ساز کرنا, آئین ساز اسمبلی نے جو آئین بنایا ہے جس کے ہر آدمی, ہر شخص, ہر ادارہ پابند ہے, وہ تو یہ نہیں کہہ رہا ہے. آپ خامخواہ اپنی ٹانگ اڑا رہے ہیں, بدماشی کر رہے ہیں. اور وہ بھی ایک گروپ, ایک بہت بڑی تعداد وکلا کی اور قانونی جو لوگ ہیں ان کی, ان چیزوں میں ان کا آؤٹ پٹ پازیٹیو ہے, آپ زبردستی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بات ہے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی کہ آپ کا کیا اختیار ہے, آپ کون ہیں بھائی جو آئین کے اندر مداخلت کر دیں, اور آئین نے جس طریقے سے قانون سازی کے لیے کہا ہے اس میں آپ اپنا حصہ ڈال دیں کہ آپ سے ہر صورت میں پوچھا. کل ہو سکتا ہے کہ جی آپ کی بیوروکریسی کا ہم سے پوچھیں, پرسوں جو ہے وہ دینی حضرات کے ہم سے پوچھیں, اس کے بعد جناب کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو, یعنی آپ وہ جو ایسے لوگ ہیں جو بنیادی حقوق کے لیے اصلاحات کی بات کرتے ہیں, وہ کہیں کہ ہم سے پوچھ لیں. کچھ این جی اوز کہیں ہم سے پوچھ لیں. پھر کل جو ہیں وہ آپ کے کچھ ایسے لوگ جو کہ جن کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی ایسے حصے سے, وہ کہیں ہم سے پوچھیں. تو ایسے تو نہیں ہوتا ہے بھیا. آپ وکیل ہیں, آپ وکیل کا جو کام ہے وہ کریں. آپ کے بار کونسل, بار ایسوسیشن کا کام ہے, آپ کریں, بالکل کریں. لیکن یہ کہ جی آپ کہیں کہ ہم سے پوچھے بغیر آئینی ترمیم نہیں ہے, یہ تو آپ کا کوئی رول نہیں ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.